اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہری فیملی کے حاضر خدمت ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، رمضان ختم ہو چکا، عید کی آمد ہے اور ہم آپ کو کرم ٹی وی چینل کی طرف سے اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کے پورا گزرا اور ہمارے اندر بے پناہ روحانیت ہم نے حاصل کی اور ہمیں اس روحانیت کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے امام ہمارے منتظر ہیں اور ہمیں اپنی روحانیت کو ضائع نہیں کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو انتظار کے ساتھ پرہیزگاری اور نیک اخلاق کو اپنائے گا اور اگر وہ حالت قیام سے پہلے مر جائے تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسے وہ امام کے ساتھ تھا، اور جس نے منتظر ہونے کا دعویٰ کیا اس کو چاہیے کہ اس کے عمل اور فعل جو ہے وہ ایسا ہو جس میں امام راضی ہوں، تو یقیناً وہ کامیاب ہے، اور اگر اس نے اس سے غفلت کی تو یقیناً وہ ناکام ہوگا۔ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہم عمل و کردار میں اپنے امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور اس میں شک نہیں کہ عصر غیبت میں بے پناہ مشکلات مصائب کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ مومنین جو ہیں وہ مختلف سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ آج جو معاشرے کا حال ہے، جس طرح ہم اتنے مصائب اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور جس طرح ہم ظہور کی سمت چلتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے امام ہمارے منتظر ہیں۔ آج جو ہم رمضان کے اتنی روحانی مہینے سے گزرے ہیں، ہمارے اندر بے پناہ روحانی طاقت ہے، اگر ہم اس کو سنبھال کے رکھیں اور شیطان کو پہچانیں تو یقیناً ہم اپنے امام کی سمت اپنا رخ موڑ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض خدمت یہ ہے، غیبت کبریٰ کا جو دور ہے، اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں اور اپنی جو تکلیف شرعی ہے، جو ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اور غیبت کے دور میں امام زمانہ کا اگر ہم نے سچا سپاہی بننا ہے، اور اگر سپاہی نہیں بھی بننا، بعض لوگوں کے بقول مولا کے سپاہیوں کو کھانا کھلانے والوں کی ضرورت ہوگی، ہم کک بن جائیں گے، یا وہاں خیموں میں جھاڑو لگانی پڑے گی، جھاڑو لگا لیں گے، ہم سپاہی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے بھی لیاقت چاہیے۔ جھاڑو امام کی بارگاہ میں اگر جھاڑو بھی لگانی، اس کے لیے بھی لیاقت چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں وہ قرب چاہیے، اور قرب حاصل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا کردار درست نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو سوال کیا گیا کہ نعرے لگاتے ہیں لبیک کے الاجل کے، تو عرض خدمت یہ کہ یہ الاجل اور لبیک کا نعرہ پرانا ہے، تاریخ میں لگایا گیا۔ 18,000 خط حسین ابن علی کو لکھے گئے صلوات اللہ وسلام علیہ، تاریخ طبری میں موجود ہے۔ ہر خط کے نیچے جب سائن ہوتا تھا تو 12 بندے 15 بندے سائن کرتے تھے، اور یہ لکھا ہوتا تھا العجل ثم العجل ثم العجل، آ جائیے، بس آ جائیے، اور بس آ جائیے، اور جلد از جلد آ جائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ لقد اینعت الثمار، مولا کھیتیاں جو ہے نا یہاں پر لہلہا رہی ہیں، پھل آپ کے لیے تیار ہیں، باغات تیار ہیں، آپ آئیں اور استفادہ کریں، ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب مولا پہنچے تو ان لوگوں نے ابن زیاد کے درہم و دینار کو لے کر حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیا ہوا یہ کہ جب کردار ٹھیک نہیں تھا، جب تربیت اچھی نہیں تھی، جب عمل اچھا نہیں تھا، تو حسین ابن علی کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ اسی لیے روایت نے کہا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ بس ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جب قافلہ جا رہا تھا کربلا کی طرف، تو رستے میں جو ہے ایک مقام پر ایک شخص مولا حسین کی خدمت میں پہنچا، اور اس نے خبر دی کہ جو ہے مولا مسلم ابن عقیل کا لاشا جو ہے کوفے میں پھرایا جا رہا تھا، رسی میں باندھ کے اسے گھسیٹا جا رہا تھا کوفہ کی گلیوں میں۔ اور اس نے یہ جملہ کہا، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، یہ جو کوفہ میں بسنے والے ہیں جنہوں نے خطوط لکھے ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، نعرہ آپ کا لگاتے ہیں، لبیک آپ کو کہتے ہیں، العجل آپ کے لیے لکھتے ہیں، سیوفہم علیک، لیکن اگر تلوار نکلی، چونکہ تلوار حکومت خرید چکی ہے، پیسہ ان کا ہے، درہم و دینار حرام کا مال پیٹ میں جا چکا ہے، تو اب ان کے لیے کام کریں گے، تلوار آپ کی گردن پہ رکھیں گے۔ جب اس نے یہ کہا کوفیوں کے بارے میں کہ دل آپ کے ساتھ ہیں،
کسی نے خط لکھ کے تاریخ یہ نہیں کہے گی ابن زیاد کو بلایا ہو، سب نے خط مولا حسین کو لکھے. کسی نے العجل یزید اور ابن زیاد کو نہیں کہا، سب نے مولا حسین کو کہا. لیکن جب موقع آیا، جب وقت پڑا، جب جو سخت اور خطرناک حالات ہوئے تو سب کے سب بھاگ گئے اور ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو گئے، یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے. جب مولانا نے جملے سنے، اب توجہ چاہوں گا یہاں پر، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، دل آپ کے ساتھ، تلوار آپ کی گردن پہ. مولانا نے اس کی تائید میں جملے کہے جو آپ لوگوں نے اکثر سنے بھی ہوں گے، کہ الناس عبید الدنیا. یہ لوگ جن کی یہ کوالٹی ہے، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. کیا کوالٹی ان کی؟ دل ہمارے ساتھ ہے، تلوار ہماری گردن پہ رکھیں گے. یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. الناس عبید الدنیا، نام غلام حسین رکھ لے سے انسان غلام حسین نہیں بنتا جب تک عمل ٹھیک نہ ہو. الناس عبید الدنیا، خط مجھے لکھ رہے ہیں، الاجل مجھے کہہ رہے ہیں تو میرے غلام نہیں ہیں، یہ دنیا کے غلام ہیں. یہ لوگ درہم و دینار کے غلام ہیں، لوگ پیسے، روپیے، ڈالر، یورو کے غلام ہیں. الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے غلام ہیں. والدین لعق علی السنتہم، اگر لبیک یا امام اور الاجل کہہ رہے ہیں تو دین ان کی زبان کا چٹخارا ہے، تھوک کی مانند ہے. تھوک جب تک منہ کو گیلا رکھتا ہے اس سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ اب بہت ہو گیا تو اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. دین کے ساتھ ان کا سلوک اتنا ہے. جب تک دین سے دال روٹی چل رہی ہے، جب تک دین سے نظام چل رہا ہے تو دیندار ہیں، مولائی ہیں، مولا کے حبدار ہیں، لبیک الاجل سب کچھ ہے، بہترین انقلابی ہیں. لیکن جیسے ہی جو ہے نا دین سے جو ہے دال روٹی گلنا ختم ہوئی اور دین نے قربانی کا کہا، دین نے گلا کٹانے کا کہا، تو اس وقت جو ہے ابن زیاد کی پارٹی میں نظر آتے ہیں. لہٰذا کردار ضروری ہے، فقط زبانی نعرہ ضروری نہیں ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں کہ جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں ان کو برا کہنا مقصد نہیں ہے، یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ یہ نعرہ کفایت نہیں کرتا جب تک آپ کے اندر اس نعرے کی روح موجود نہ ہو جو کہ عمل اور کردار کے ذریعے سے بنتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں دینی چینل سے علماء سے کتابوں سے علم حاصل کریں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس پہ روشنی ڈالیے. ہم لوگوں میں اصل میں مطالعے کی کمی پائی جاتی ہے. ہمارے علماء کرام، بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے علماء کرام ممبر سے وہ حق ہی بیان نہیں کر رہے جو اس دور کی اہم ضرورت ہے. اس دور کی اہم ضرورت کیا ہے؟ اس دور کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کو وسیع کریں. علم کو وسیع ہم یوٹیوب دیکھ کر نہیں کر سکتے، ہم علم کو وسیع کسی بھی مولانا کی تقریر سے نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں. اور صرف کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کتابوں کے مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر وہ تبدیلی بھی لانی پڑے گی. ہمیں اپنے کردار کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے گھر کے اندر وہ تبدیلی لانی پڑے گی جو ہمارے وقت کے امام ہم سے چاہتے ہیں. دیکھیں، ہم مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، مجلسوں میں جانا شیعت نہیں ہے، مجلسوں میں بیٹھ کر علماء کرام کو سننا شیعت نہیں ہے. ہم علی کو تو سنتے ہیں مگر ہم علی کی نہیں سنتے، ہم حسین کی سنتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں مگر ہم حسین کی نہیں مانتے. زبان کی نوک سے دن میں کئی بار کہتے ہیں آئی لو یو مولا، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، مگر کیا ہمارا کردار، ہمارا گھر، ہماری تربیت، یہ جملے جو ہم کہتے ہیں کہ مولا آئی لو یو، ہمارے جملے، ہمارا کردار ان جملوں کی عکاسی پیش کرتا ہے یا نہیں؟ تو لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم کتابوں سے بھی استفادہ حاصل کریں. علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے خواہر کہ علماء کرام اس دور میں ہمارے لیے بہترین درس کا انتظام کریں. دیکھیں، غم حسین میں ہم روتے ہیں اور بے شک غم حسین میں رونا ہمارے لیے ایک بہترین راہ نجات ہے، لیکن اس وقت کا حسین آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اس وقت کا حسین کا تقاضا یہی ہے، اس وقت کے حسین ہم سے تقاضا کریں کہ اٹھیں اور بیدار ہو جائیں. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. اللہ جل جا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان. خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے کیا؟ عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. اس غیبت کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے عمل و کردار کی. صرف زبان سے لبیک یا امام کہنا کافی نہیں ہے. دنیا کو ویسے بھی ہم شیعہ نے
आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मार्फत हो चुकी है। किरदार के लिहाज से हमें सबसे ज़्यादा आगे रहना चाहिए। अज़मत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इसी तरह पेश की जा सकती है कि हम किरदार के हवाले से लोगों को बताएं कि हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, और इसी किरदार से ही आइमा अलैहिस्सलाम के जो असहाब हैं वो ज़िंदा हैं। इसी किरदार से सलमान फ़ारसी को सैयदुल अंबिया ने फरमाया था, सलमान मिन्ना अहलल बैत। इसी किरदार से सैयदुल अंबिया ने अबू ज़र के लिए कहा था कि इससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। तो किरदार के लिहाज से मैं समझता हूँ हम सबको आला होना चाहिए, ताकि कायनात को पता चले कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले किरदार के लिहाज से कितना मुस्तहकम है। हमें झूठ से नफ़रत सिर्फ़ ज़बानी तौर पर नहीं होनी चाहिए। हमें कारोबार में एक दूसरे के साथ उस तरह रवैया नहीं रखना चाहिए जिस तरह आम इंसान रखते हैं। हमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत को उजागर करना चाहिए। सिर्फ़ सूरत के हवाले से हम शियाने आले मोहम्मद नहीं पहचाने जाएंगे। सूरत को उजागर करने में हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आइए नाज़रीन अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि क़यामत के इस दौर में लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है क्या? अमल और किरदार ज़रूरी नहीं, इस पे रोशनी डालिए। बिल्कुल, आपके समझे सवाल के लहजे में सारी बात वाज़ेह है कि एक हुसैनी को और एक अज़ादार को, एक इमाम के मानने वाले को सिर्फ समझे कि ज़बान से इकरार कर देना कि मैं एक अज़ादार हूँ और मैं जो है वो एक हुसैनी मिशन पे काम कर रहा हूँ, ये काफ़ी बिल्कुल नहीं है। हमें चाहिए कि हम हुसैन की राह को समझें, हुसैन को मानने के साथ साथ हुसैन की माने, तो तभी हम अपने मिशन पे कामयाब हो सकेंगे और हम अपने आप को इस काबिल बना सकेंगे कि हम अपने इमाम की नुसरत कर सकें बवक्त ज़हूर। हमें बिल्कुल अमल, हमारी ज़बान के साथ साथ हमारा हर अमल ऐसा होना चाहिए कि हमें हर निगाह, जो निगाह हम पे पड़े और हमें देखे, वो देखते ही शनाख्त कर सके कि ये एक हुसैनी है, ये एक अज़ादार है और ये एक इमाम का मानने वाला है और इमाम हुज्जत के इंतज़ार में है। देखें, दो तरीक़े के इस माशरे में लोग हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं इस वक्त में भी जो इमाम के मुंतज़िर हैं और इमाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इमाम के मिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो क्वांटिटी है वो इसी तरफ लग गई है कि वो रियाकारी में लगे हुए, वो अपने इमाम के मकसद को नहीं समझ रहे। हम मौला अली की शहादत से लेके और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के हर इमाम के मकसद को समझें, उनकी ज़िंदगी के मकसद को समझें, तभी हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और हालात और वाक़यात और आलिम दीन जितने भी हैं उन सब की मालूमात और तमाम उनकी बातों से यही वाज़े तौर पर समझें कि सामने आ चुका है कि वक्त ज़हूर बहुत करीब है और काफ़ी निशानियाँ जो हैं वो समझें ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो अब ख़ास कर हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम जो है वो अब तैयारी करें और अपने आप को तैयार करें, अपने आप को समझें बिल्कुल जो है ऐसा बना लें जैसा कि इमाम चाहते हैं। तमाम सजदों से आला हुसैन का सजदा, मतलब मैं पेश कर रहा हूँ, मैं वाज़े करना चाहता हूँ, देखिएगा कि तमाम सजदों से आला हुसैन का सजदा। अब मिसरा देखिएगा, जहाँ में सबसे निराला हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा। और फ़लसफ़ा जोड़ा है इसमें शेर में, शायर ने, हमारे बरादर ने, देखिएगा। फलक भी देख रहा है उठा के सर अपना, फलक भी देख रहा है उठा के सर अपना, फलक भी देख रहा है उठा के सर अपना। अरे ना जाने कितना है ऊंचा हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा।
اور مشن کے حوالے سے تمام حضرت آدم سے لے کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ساری محنتیں تھیں اور ساری ریاضتیں تھیں، ان پہ سمجھیں کہ ان کی تکمیل ہے امام حسین، ان کو مکمل کیا ہے امام حسین نے۔ اب شعر آپ کی سماعت کی نظر سجدے سے منسلک۔ تمام نبیوں کی ہو جاتی رائے گاہ محنت، تمام نبیوں کی ہو جاتی رائے گاہ محنت، تمام نبیوں کی ہو جاتی رائے گاہ محنت، جو کربلا میں نہ ہوتا حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ، حسین کا سجدہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی دنیا اور آخرت سلامت رہے گی جو اچھائیوں کو حکم دے گا، خود بھی نیک اعمال کرے گا، اور وہ برائیوں سے روکے اور خود بھی اپنے آپ کو بھی روکے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکے۔ لوگ برائی کو مزہ لیتے ہیں، ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ ہم جب ایسا کر رہے ہیں تو ہمارے امام پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی کہ ہم کتنا شیطان کے یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ ہم ذرا بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ موت ہمارے سرانے کھڑی ہوئی ہے، ویسے بھی موت کا کوئی پتہ نہیں ایک لمحے کو کس وقت آ جائے، مگر ہم نے تو موت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمیں موت بھی یاد نہیں آتی، نہ ہمیں قیامت یاد آتی ہے، نہ ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، بس اپنی فیملی ہے اور اپنے ہمارے جو مسائل مسئلے ہیں ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ خدا را ہمیں جاگنا اور سوچنا چاہیے کہ ان مشکلات سے نکلنا ہے تو کون نکالے گا۔ اگر ہم اپنے وقت کے امام کی تکلیف کو محسوس کریں گے تو امام ہمارے لیے تو کتنا گھریا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، مگر ہم ہدایت کی سمت کیوں نہیں آتے؟ کیوں ہم غافل ہیں؟ ہم شیطان کو کیوں نہیں پہچان رہے؟ خود بھی نہ ڈوبے، دوسروں کو بھی نہ ڈوبنے دیں۔ خدا را جا کے آئیے مل کے امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھائیں، اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں۔ امام ہم سے راضی ہوں گے، فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے۔ خدا حافظ جنت۔ اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہگار